ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں میں پوشیدہ ہر راز سے واقف ہے۔ ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمارے معاشرے کی ایک درد بھری داستان ہے۔ اسے پڑھ کر ممکن ہے آپ کے ذہن کے بند دریچے کھل جائیں۔ زہر لگتی تھی مجھے آپا کی سلائی مشین، آپا، صحن اور سلائی مشین۔ جب سے ہوش سنبھالا تینوں کو اکٹھے دیکھا۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑی تھیں۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ بڑی محبت سے بیاہ کر لے جانے والے نے تیسرے سال ہی دوسرا بیاہ رچا لیا تھا اور آپا کو طلاق جیسے عذاب سے دوچار کر کے واپس بھیج دیا۔ صبر کا پیالہ منہ سے لگائے ہونٹوں کو سیے آپا چپ چاپ واپس چلی آئیں۔ اگلے دن ہی اماں کی سلائی مشین اسٹور سے نکال لی۔ محنت کروں گی مگر ابا پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ پگلی جانتی نہیں تھی کہ 2 وقت کی روٹی کہاں بھاری تھی ابا پر۔ ان کے سینے پر تو بیٹی کے بھاری دکھوں کی سل دھر دی گئی تھی جو سانسوں کے آنے جانے میں رکاوٹ بنی رہتی۔ نتیجہ فالج کی صورت میں سامنے آیا۔ ان تمام حالات کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہراتی۔ آپا خاموش بیٹھی سلائی مشین پر مصروف رہتی، اپنی چپ سے جانے کیا دکھ سکھ کرتی رہتی۔ یوں تو آنکھوں پر پلکوں کی گھنی چادر رہتی، مگر کبھی کبھی آنکھ کی آہو بکا سے گھبرا کر ایک ننھا سا قطرہ سلائی مشین پر آ گرتا۔ شاید وہی تھا جو بقیوں کو انمول کر جاتا اور کپڑے کو بہت خاص، اتنا خاص کہ دیکھتے دیکھتے آپا کی سلائی کا کام بڑھتا گیا اور گھر کا چھوٹا سا صحن ایک چھوٹے سے سلائی اسکول میں بدل گیا۔ بڑی بڑی بیگمات کے کپڑے سلائی کے لیے آتے، سب کو آپا کے ہاتھ کی سلائی چاہیے تھی، قیمت چاہے کچھ بھی ہو۔ ایک دفعہ ایک بیگم کی تعریف پر میں نے آپا کے ہاتھ سے قمیض لے کر کہا، دکھاؤ تو آپا، ایسا کیا جادو ہے تمہاری سلائی میں؟ ترپائی تھی کہ انگلیوں نے روح کی پوروں سے قمیض پر دکھ کی داستانیں رقم کی تھیں۔ قطار در قطار یوں ٹانکے بھرے تھے، اینٹوں کی دیوار ہو جیسے، اور اس دیوار میں میری آپا چنوا دی گئی تھی۔ ان ٹانکوں کو دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا تھا اور اس رات میں نے آپا کے دکھ کو دل سے محسوس کیا۔ میں شاید بڑا ہو گیا تھا۔ اس رات کافی دیر سلائی مشین چلتی رہی۔ سلائی مشین چلتی جیسے کہ رو رو کے گا رہی ہو، محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے۔ اچانک سلائی مشین اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی، ہمدرد، غم گسار۔ اس رات پہلی بار سلائی مشین میں بھرا دکھ سن پایا تھا۔ مشین کی آواز کے ساتھ میں بھی روتا رہا، ہائے محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے۔ مگر میں نے آپا کو کبھی روتے ہوئے نہ دیکھا، رونا تو درکنار کبھی اس ظالم کا شکوہ کرتے ہوئے بھی نہ سنا جس نے بھرے طوفان میں میری آپا کی کشتی کو بیچ منجھدار میں لا چھوڑا تھا۔ یقیناً آپا کا دل دکھوں کے منو بوجھ تلے دبا ہوا تھا، مگر شکوہ شکایات اور اللہ کے فیصلوں کے درمیان سے نکل کر آپا نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا اور میری آپا جی رہی تھی، ہم سب کو دیکھ دیکھ کر جی رہی تھی۔ شاید صبر کا ہی نتیجہ تھا کہ آپا کے سابقہ شوہر کے گھر میں بیک وقت 2 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، مگر دونوں ہی مکمل معذور تھے۔ قدرت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جس خوشی کے حصول کے لیے آپا کو دکھوں کی دلدل میں دھکیلا گیا تھا، وہ خوشی سراسر غموں اور پچھتاوے کی صورت میں آپا کے سابقہ شوہر کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ چند دن بعد میری برطانیہ کی فلائٹ تھی۔ میری وہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تھا۔ آپا سلائی مشین کی سوئی میں دھاگا نہیں خواب ڈالا کرتی تھیں۔ اس نے پھٹے پرانے ادھڑے دکھوں کو رفو کر دیا تھا اور سپنوں کی ایسی چادر بنی تھی جس نے ہمارے بستر و سامان سروں پہ چھاتا کر دیا۔ میں اپنی آپا کا مقروض ہوں، میں اپنی آپا کی سلائی مشین کا مقروض ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ آپ سب کو اپنے والدین کا بازو بن کر اس قرض کو اتارنے میں میری مدد کرنا ہوگی۔ آپا کے نام پر کھولے جانے والے سلائی سینٹر کا افتتاح کرتے ہوئے میں رو پڑا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھے ابا آج بہت خوش تھے۔ وقت نے اچانک آپا کی زندگی کی پتنگ لوٹ لی تھی۔ آپا ہمیں خیر بات کہہ کے جا چکی تھی۔ آج برآمدہ خالی تھا
اور میرے ہاتھوں میں کپڑے کا لمس باقی۔ راتوں کو اکثر اب بھی سلائی مشین گایا کرتی ہے، محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے۔ ایک کہانی مگر مسکراتی ہے، باپ بیٹی کی سچی محبت کی کہانی۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔